السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. ویلکم ٹو آر ویری اسپیشل مسجد لاک اپ ایونٹ. انشاءاللہ آج کا جو پہلا سیشن ہے وہ الحمدللہ مجھے یہ توفیق مل رہی ہے کہ میں اس کو آغاز کروں آپ کے ساتھ. اور اگر آپ نے پوسٹر کو دیکھا ہو اور اس پہ جو آپ نے ڈفرینٹ اسپیکرس کے ٹاپکس دیکھے ہوں تو اس میں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ وہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں. تو میرا ٹاپک جو آج کا ہے اس کا ٹائٹل تو ہے یوتھ اراؤنڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو میرے پاس ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ تقریباً ہے تو اس میں پوشش کروں گا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر بجائے کہ بہت سارے لوگوں کا ذکر کروں, کسی ایک آدھ کا تذکرہ کر کے آپ تک وہ میسج پہنچا دوں جو میں ایکچولی پہنچانا چاہتا ہوں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ بات شروع کروں, ایک سوال ہے ویسے آپ لوگوں سے کہ جب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس کے تھے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے نا, تو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ یعنی آپ جب امیجن کرتے ہیں کہ آپ وسلم کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ آپ 63 ایئرس کو پہنچ چکے ہیں, دعوت اسلام کا جو مشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات بھی نازل ہو گئی ہیں کہ آج تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا گیا. آپ نے تمام صحابہ کے سامنے اوپر آسمان کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد, کہ اللہ گواہ رہنا کہ آج میں نے ان پہ دین مکمل کر دیا. تو اس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا چہرہ مبارک کیسا تھا, آپ کا حلیہ کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کاٹ کیسا تھا, آپ کے بال کیسے تھے؟ یعنی کبھی سوچا اس کے بارے میں انسان نے؟ اچھا, اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بزرگ نما شخصیت تھے, یعنی سفید داڑھی تھی اور لمبی سی سفید داڑھی تھی اور بالکل جس طرح میں کوئی نظر آتا ہے نا, کوئی بڑے کوئی باریش قسم کے بزرگ نظر آتے ہیں, اگر تو آپ کے دماغ میں ایسا تصور آ رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی ایسے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں, جنہوں نے آپ کی خدمت میں 10 سال گزارے, فرام دا ٹائم ہی واز 10 ٹل دا ٹائم ہی واز 20, وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال گنے تھے جو سفید تھے اور وہ 17 تھے, صرف 17 آؤٹ آف اے فل بیئرڈ اونلی 17 وائٹ ہیئر آئی کوڈ فائنڈ. سو آپ دیکھیں کہ وہ ایسے نہیں تھے. اور جب بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جو کہ ان سے 2 سال چھوٹے تھے, جب کہیں ساتھ چلتے ہوئے جاتے تو لگتا تھا کہ ابو بکر صدیق عمر میں بہت بڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بہت چھوٹے ہیں. اگر آپ ان کی بلڈ کے بارے میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت ٹال تھے نہ ہی بہت شارٹ تھے, یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی 6 فٹ 7 انچ ان کا قد تھا, نہ ہی 5 فٹ 2 انچ قد تھا, مطلب سم ویئر ان دا مڈل ان کی ہائٹ تھی. اگر ان کی بلڈ کا پوچھیں تو ان کی میڈیم فزیک تھی, بالکل پتلے دبلے سے بھی نہیں تھے اور بھاری بھرکم بھی نہیں تھے, میڈیم ان کی فزیک تھی. شولڈرز ان کے براڈ تھے, یعنی کندھے ان کے براڈ تھے, اور فزیک ان کی جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسکولر فزیک تھی. بعض جو کتابیں ہیں شمائل کی, یعنی شمائل کی بکس وہ ہوتی ہیں جو کہ جس میں سے سب سے مشہور شمائل الترمذی ہے, شمائل کی بکس وہ ہوتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹکس کو بیان کرتی ہیں. اس میں بعض صحابہ نے یہ بھی لکھا کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ دیکھا, اب پیٹ کب دیکھا اس کی بھی بہت ساری روایات ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کو اوپر اٹھا کے اپنا پیٹ دکھایا کسی وجہ سے, وہ میں بتاؤں گا کیوں. تو کہتے ہیں ہم نے آپ کے پیٹ کے اوپر باکسز دیکھے, باکسز, اس کو ہم آج کل کیا کہتے ہیں, ایبس کہتے ہیں نا, 6 پیک ایبس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے آپ کے پیٹ کے اوپر باکسز دیکھے. اور یہ کب ہوا؟ ایک واقعہ تو تب ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو نا اسٹریٹن اپ کر رہے تھے لائنز کے اندر. یوتھ کی بات ہے نا, تو ان کے لشکر میں نوجوان ہوتے تھے, تو اب وہ ان کو نا اسٹریٹ اپ کر رہے ہیں لائن کے اندر, اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے, اور اگر کوئی تھوڑا سا آگے لائن سے تو اس کو تھوڑا سا پیچھے کرتے تھے, یعنی وہ اسٹک کے ساتھ تھوڑا سا اس کے پیٹ پہ رکھ کے اس کو پش کرتے تھے پیچھے کی طرف. تو ایک صحابی کو جب آپ نے ایسے کیا تو انہوں نے ہاتھ رکھا یہاں پر, کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے ہرٹ کیا ہے, یعنی جو وہ کیا آپ نے مجھے تو درد ہوا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ان کو چھڑی پکڑائی اور کہا کہ آپ بھی مجھ سے بدلہ لے لیں. تو آپ نے اپنی شرٹ کو لفٹ کیا, اور جب انہوں نے شرٹ لفٹ کی تو وہ صحابی جو تھے وہ آپ کے جسم کے ساتھ چپٹ گئے اور چومنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی درد نہیں ہوئی تھی, میں تو صرف آپ کے ساتھ گلے لگنا چاہتا تھا. اور صحابہ وہ تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے بھی جمع کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ کے سویٹ سے بھی مسک کی خوشبو آتی ہے. صحابہ نے جنہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا نا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے لگا جیسے ہم چاند کو دیکھیں, بلکہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی, انہوں نے کہا کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا یا ایک نظر دیکھا وہ حیران رہ گیا, وہ شوق میں چلا گیا, اور جس نے بھی آپ کے ساتھ سفر کیا اس نے گویا آپ سے محبت کر لی.
یعنی if you traveled with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم you would fall in love with him. اور اس نے کہا کہ کوئی شخص ایسا میں نہیں جانتا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان سے ملا ہو، اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ میں نے نہ تو ان جیسا ان سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ان جیسا ان کے بعد کبھی دیکھا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was an extremely handsome man. اور آپ کی زیادہ تر ڈسکرپشن جو آ رہی ہے نا ڈیٹیل والی، وہ ان صحابہ سے آ رہی ہیں جو بہت نوجوان تھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ میرے لیے سب سے زیادہ پیاری چیز زندگی میں کیا تھی، تو مجھے اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں لگتی تھی سوائے اس کے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھوں. اور اگر یہ پوچھو کہ ان کی ڈسکرپشن کیا تھی، مجھے یہ کہو کہ ان کو ڈسکرائب کرو، تو میں ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کبھی ان کو جی بھر کے نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں. لیکن اگر پوچھو کہ ڈسکرپشن کیا تو بتا نہیں سکتا کیونکہ میں نے کبھی جی بھر کر دیکھا بھی نہیں. تو ایک طرف صحابہ جو تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طرف کھنچے چلے جاتے تھے کہ ہی ہیڈ اے میگنیٹک پرسنالٹی، ہی ہیڈ کرزما، تو وہ ان سے اٹریکٹ ہوتے تھے. دوسری طرف بیکاز آف ہز رسپیکٹ وہ پوری طرح سے ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اپنی نظریں جھکائے رکھتے تھے. تو دو یہ پش اینڈ پل فیکٹرز تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی ان کو دیکھا اس نے یہ ایکسپیرینس کیا. اور جب بھی کسی نے ڈیٹیل بتانے کی کوشش کی، اس نے کہا بھائی میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، وہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھے. تو عربوں کے ہاں نا چاند سے زیادہ خوبصورت اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کے ہاں آپ امیجن کریں ڈیزرٹ عربیہ ہے، دھوپ، گرمی، پیاس، یہ سارا کچھ. تو جب رات ہوتی ہے تو سکون ہو جاتا ہے، ٹھنڈک آ جاتی ہے. پھر اس اندھیری رات میں جب چاند آتا ہے تو وہ اور خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے. تو ان کے لیے چاند سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں تھا. تو وہ جب بھی کسی کی خوبصورتی کا کمپیریزن کرتے چاند سے کرتے. اور ایک صحابی رسول نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ریڈ کلر کی شال پہنی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر میں نے ان کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، اور میں نے کہا خدا کی قسم ہمارے نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف فزیکل ڈسکرپشن. ابھی تو میں اس پہ آئے نہیں اس بات پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سب سے بہترین اخلاق آپ کا تھا. یا جہاں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے اچھا رول ماڈل آپ کو بنا کے بھیجا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا. اس پہ تو میں ابھی آئے نہیں. میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ فزیکل ڈسکرپشن کے بارے میں کہ آپ کی فزیکل ڈسکرپشن کیسی تھی. آپ کا فیس تھوڑا سا اوول شیپ کا تھا، آنکھیں آپ کی بڑی بڑی تھیں، اور آپ کے جو پیپلز ہیں وہ جیٹ بلیک، یعنی آپ کا جو آنکھیں ہیں وہ بالکل بلیک تھیں. بڑی آنکھیں تھیں، بڑی لیشز تھی بلیک، اور آپ کے بال بھی اسی طرح تھے. نہ بالکل گھنگریالے بال تھے، نہ بالکل ڈیڈ اسٹریٹ بال تھے، ویوی قسم کے بال تھے. اور عام طور پہ آپ کے بال جو تھے وہ آپ کے کانوں کے ایئر لوبس تک آتے تھے، یعنی تھوڑے سے آپ لمبے بال رکھتے تھے، یا اگر عمرہ وغیرہ کرتے تھے تو شیو کر دیتے تھے. اور اسی طرح سے جو آپ کی فزیکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی طاقتور تھے کہ کئی مردوں کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ مدینہ کے اندر کہیں سے نا دور سے کسی آواز آئی، کوئی عجیب سا کوئی دھماکے کی آواز آئی. تو سارے لوگ نا اپنے اپنے خیموں سے باہر نکل آئے اور ایک افراتفری مچ گئی کہ بھائی یہ کیا ہوا، کیونکہ انیوژول سی عجیب سی آواز آئی. سارے باہر نکلے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے واپس آ رہے ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کاٹھی کے، بغیر سیڈل کے، ہاتھ میں آپ کی ایک تلوار ہے، اور دوڑتے دوڑتے آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس ٹائم پہ جب کوئی دھماکہ ہوا سارے ابھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پہلے جاؤ تم پہلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھماکے کو سنتے ہی گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہو چکے تھے. اور جب تک لوگوں نے فیصلہ کبھی کر رہے تھے کہ کس کو بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک واپس آ رہے تھے. یعنی یہ آپ کی بہادری اور کریج کا مقام تھا. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹل فیلڈ میں جب ہمیں سیفٹی اور سیکورٹی چاہیے ہوتی تھی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے لڑا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جس طرح فائٹ کریں گے اور یہ جس طرح بیٹل فیلڈ میں ہوں گے ہم کم از کم پروٹیکٹڈ رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. سو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جسٹ ٹو گیو یو اے ڈفرنٹ سائڈ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عام طور پہ ہم لوگ مس کر جاتے ہیں. ہم ان کے کریکٹرسٹکس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کتنے رحم دل تھے، کتنا لوگوں سے محبت کرتے تھے، کس طرح انہوں نے دین کے لیے محنت کی، ساری چیزیں. لیکن یہ میں کچھ ان کے فزیکل ایسپیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک بہت امپورٹنٹ فزیکل ایسپیکٹ جو کہ آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے، آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ڈیش ہوتا. کون ہوتا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور میں کیوں؟ انا خاتم النبیین، میں انبیاء کی مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی کا سلسلہ نہیں ہے. اور یہ جو ختم نبوت کی بات ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بھی اس کا نشان موجود تھا.
کہاں موجود تھا؟ آپ کے شولڈر بلیڈز کے بیچ میں بیک کے اوپر ایک نشان تھا جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک برتھ مارک تھا، جو کہ جس کو صحابہ سیل آف دا پروفٹ کے نام سے جانتے تھے کہ یہ آپ کی سیل ہے، یہ آپ کا اسٹیمپ ہے، اور یہ آپ کے بیک پہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایک برتھ مارک بھی تھا اور اس کے اوپر کچھ بال اگے ہوئے تھے، اور وہ اسی طرح تھا جیسے کسی نے اسٹیمپ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ وسلم کے اوپر بالکل یونیک چیز تھی، کیونکہ پیچھے کمر کے اس سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ نارملی بال ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ وسلم کے جسم پر ویسے بھی بال تھوڑے تھے، اور صرف صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ کی چیسٹ کے اوپر ایک ایسے شیپ تھی، اور اس کے بعد وہ ایک لائن کی فارم میں آپ کے نیول تک بال جاتے تھے بس، باقی اتنے زیادہ آپ کے ہاتھوں پر، پاؤں پر یا اس طرح سے بال نہیں تھے، اور بس ایک بیک کے اوپر آپ کو یہ ایک نشان بنا ہوا تھا جو کہ ایک اوول شیپ کا ان یوزول سا ایک مارک تھا، جو کہ سب کو پتہ تھا کہ یہ آپ کی سیل ہے۔ اچھا، اب میں اس سے ایک چیز کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسے نوجوان صحابی کا واقعہ جو کہ ہمارے لیے آج بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ یہ صحابی کون تھے؟ ان کا نام تھا سلمان الفارسی، اور ان کا تعلق پرشیا سے تھا، جو پریزنٹ ڈے ایران ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ یہ چھوٹے سے بچے ہوا کرتے تھے، اور یہ ماجوسی تھے۔ ماجوسی وہ ہوتے ہیں جو کہ فائر ورشپرز ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ ان کا جو باپ تھا وہ سمجھ لیں کہ کیپر آف دا فائر تھا، اس کو ایک بہت بڑا آنرری ٹائٹل ملا ہوتا، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ کسٹوڈینز آف دا کعبہ، جو کعبہ کی جو چابیاں جن کے پاس ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح سے یہ جو شخص تھا، اس کے پاس ہی واز دا کیپر آف دا فائر، کہ جہاں پہ وہ لوگ بڑی بڑی مشعلیں جلایا کرتے تھے تو اس کی جلانے کی رسپانسبلٹی اس کے پاس تھی۔ تو جو جن آگ کو پوجنے کے لیے سارے لوگ آتے تھے، وہ آگ یہ جلاتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، سلمان الفارسی کو چھوٹی عمر سے اسی کام پہ لگا دیا کہ یہاں پہ ہم تیل ڈالیں گے سارے چراغوں میں، ان کو آگ لگائیں گے، پھر لوگ آتے تھے ورشپ کرتے تھے۔ تو سلمان الفارسی چھوٹی سی عمر میں نا یہ بات ان کو کھٹکتی تھی کہ جس آگ کو میں خود لگاتا ہوں اسی کو میں پوجتا ہوں، یعنی میں اگر تیل لینے نہ جاؤں تو یہ آگ نہیں جلے گی، اور اسی آگ سے میں پکارتا ہوں کہ مجھے عطا فرما دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے۔ تو ان کو یہ بات شروع سے کھٹکتی تھی۔ تو لیکن ہوا یہ کہ ان کے جو والد تھے ان کو پتا تھا کہ بھئی سلمان کو نا اوور پیمپرڈ رکھنا ہے، سلمان کو نا زیادہ لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دینا۔ تو سلمان الفارسی کبھی اپنے اس پیلس سے، اس جگہ سے باہر نکلے ہی نہیں۔ He was so protected by his father, he was not allowed to leave the house. وہ جو پریمیسز تھی ان کی کافی بڑی سی، اس سے باہر سلمان الفارسی کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن جب غالباً سلمان الفارسی ٹین ایجر ہوں گے، 12 13 14 سال کے ہوں گے، تو ان کے فادر نے کہا کہ بھئی آج تو میں بہت مصروف ہوں، بڑے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بیٹا تم بازار سے جا کے تیل لے آؤ گے؟ سلمان الفارسی نے کہا جی ابو آپ مجھے ٹرسٹ کریں، میں لے آؤں گا۔ انہوں نے کہا میری بات غور سے سنو، صرف تیل لینے جانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لینا، اس کے علاوہ کہیں نہیں رکنا، سیدھے جاؤ سیدھے واپس آؤ، اور اگر تم نے دیر کی یقین کرو مجھے بہت غصہ آئے گا، مجھے غصہ بھی آئے گا، میں پریشان بھی ہوں گا، بس سیدھا ٹو دا پوائنٹ جاؤ اور واپس آؤ بس۔ سلمان الفارسی نے کہا ٹھیک ہے، میرا کوئی اور ارادہ بھی نہیں ہے، میں تو پہلی دفعہ باہر نکل رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں اس کے باہر دنیا کیا ہے، آپ ہی سے سنا ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پیسے لیے، آپ نکل گئے۔ جب آگے نکلے تو آپ ایک مونسٹری کے پاس سے گزرے۔ یہ مونسٹری کیا تھی؟ ہم کہہ سکتے ہیں اٹ واز اے کرسچن مونسٹری، بٹ اٹ ٹیکنیکلی وازنٹ اے کرسچن مونسٹری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، لیکن وہ فالوورز تھے جو کہ مونوتھیزم پہ یا توحید پر تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے تھے، اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا نہیں مانتے تھے۔ تو آپ اس مونسٹری کے پاس سے گزرے تو آپ کو نا ایسے کچھ ہمز پڑھنے کی آوازیں آئیں، جیسے ہوتا ہے نا لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نا کچھ آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ کو بڑا اچھا لگا کہ اتنی کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھنے کے لیے رکے اور آپ وہاں پہ بیٹھ گئے، حتیٰ کہ پورا دن آپ نے وہاں گزار دیا، اور آپ لوگوں سے سوال پوچھتے رہے کہ بھئی تم کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کو پکار رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو کسی مخلوق کو نہیں پوجا کرتے، ہم کسی مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے ہوئے ہیں، بہت سارے رسول بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت پر رسول بھیجا، کیا کہنے کے لیے؟ اِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو انہی سارے انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ان کی دعوت ایک ہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو، تو ہم تو وہی بات کرتے ہیں۔ سلمان الفارسی کو ان کی باتیں بہت پسند ہیں، اور وہ ایکسائٹمنٹ میں واپس گھر گئے۔ اچھا، جو تیل لینے کے لیے کہا تھا وہ نہیں لیا، انہوں نے بھول گئے۔ جب واپس گئے تو ابا جان تو غصے میں تھے، انہوں نے کہا بھی تم سارا دن کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا ابو تیل کو چھوڑیں پڑے، میرے پاس بہت بڑی خبر ہے آپ کے لیے۔ ان کا کیا خبر ہے؟ کہتے ابو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ریلیجن واحد ریلیجن نہیں ہے، کیا آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ابو کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا، ہم تو آگ جلاتے ہیں، ہم تو اس کو پوجتے ہیں، وہ اس کو نہیں پوجتے،
وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ جو خالق کائنات ہے وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تو اس کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ انبیاء کا سلسلہ جن میں سے کئی ہمارے بھی بڑے بڑے نیک لوگ گزرے، مجھے لگتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوں گے، وہ ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جن کو ہم پوج رہے ہیں. تو نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بھی چلے کر جا کے، وہ اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلے کر، ہم جا کے دیکھتے ہیں. ابا جان نے کیا کیا؟ ابا جان نے کہا لگتا ہے تو برین واش ہو گیا، اور سلمان الفارسی کو خوب پٹائی کی ان کی، اتنی پٹائی کی کہ آپ کو بند کر دیا اور قید کر دیا اور ٹارچر کیا اور مارنا شروع کر دیا. کہ آئندہ اگر تیرے منہ سے یہ بات نکلی نا، تیری میں ہڈیاں توڑ دوں. یعنی بجائے کہ وہ کہتے کہ بیٹا چلو سن لیتے ہیں تمہاری بات، کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ، جو تم کہہ رہے ہو یہ پتہ نہیں کس نے تمہیں برین واش کیا، پٹائی شروع کر دی، بلاک کر دیا. سلمان الفارسی نے کسی طریقے سے نا یہ بات وہاں تک پہنچا دی، کیونکہ اس پریسٹ نے جو وہاں کو ملا تھا اس نے یہ بتایا تھا کہ اصل میں جو دعوت ہے نا ہماری، یہ تو ہم لوگ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، اصل ہمارا جو مرکز ہے وہ شام میں ہے. شام میں اگر تم نے جانا ہے، اگر تمہیں موقع ملے اور تم واقعی میں دین سیکھنا چاہتے ہو تو شام چلے جاؤ. تو سلمان الفارسی نے یہ بات کسی طریقے سے کھڑکی سے آواز دے کے کسی طریقے سے بات ان کو پہنچا دی تھی کہ جب بھی کوئی بھی کیراوین جا رہا ہوگا شام کی طرف، مجھے آپ نے بتانا ہے. تو کچھ ہفتے، 10 دن، 15 دن، 20 دن گزرنے کے بعد کسی نے ان کو بتایا کہ وہ سلمان، وہ کیراوین آ گیا، شہر میں داخل ہو گیا اور وہ کل یا پرسوں نکل رہے ہیں. تو سلمان الفارسی نے کیا کیا؟ زنجیریں توڑتے ہوئے کسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو چھڑوا لیا وہاں سے اور گھر سے بھاگ گئے. کیوں بھاگے؟ اپنا کمفرٹیبل لائف سٹائل چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کی تلاش میں تھے. اور اسی لیے سلمان الفارسی از دی الٹیمیٹ سیکر آف ٹروتھ، کہ مجھے حق چاہیے، میں سچ بات تک پہنچنا چاہتا ہوں. آپ وہاں سے نکلے، آپ نے کیراوین کو جوائن کیا، کیراوین ان کو شام تک لے گیا. اب دیکھیں یہ ایران سے چلے تھے اور پریزنٹ ڈے سیریا میں پہنچ گئے جا کے. کس لیے؟ علم کے لیے، علم کی جستجو کے لیے. اب سیریا میں جب پہنچے تو وہاں پہ ان کو ایک پریسٹ مل گیا. انہوں نے پریسٹ کو بہت شکریہ ادا کیا کہ جی بہت شکریہ، آپ مجھے ملے، مجھے سکھائیں، مجھے دین کا علم سکھائیں. پریسٹ نے سکھانا شروع کیا، لیکن پریسٹ تھوڑا سا 2 نمبر تھا. باتیں صحیح کرتا تھا، عمل اس کا خراب تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ لوگوں سے چیریٹی لیتا، چندہ دو، چندہ دو، پیسہ دو، چندہ دو. اور کیا کرتا؟ وہ سارے پیسے اپنی تجوریوں میں بھرتا چلا جاتا تھا. سارے پیسے اس نے اپنے بیڈ روم کے نیچے ایک نا وہ بیسمنٹ کمپارٹمنٹ سا بنایا ہوا تھا، اس میں گھسائے جا رہے چیزیں. تو سلمان الفارسی اس کے اپرینٹس تھے، اس کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، اس کے آپ سمجھ لیں کہ جو اس کا نائب ہے وہ بن چکے تھے، کیونکہ اتنی زیادہ اس کی سروس کرنا، خدمت کرنا. تو وہ ان کے سیکنڈ ان کمانڈ تو بن چکے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ باتیں صحیح کرتا ہے، طریقہ بالکل غلط ہے. اب رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے. ہمارے لیے آج اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. لوگ اکثر اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارا فیل دیکھتے ہیں، کہتے ہیں دین میں مسئلہ ہے. مسئلہ دین میں نہیں ہے. مسلمانوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے اگر آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے نا، اللہ اور رسول کا طریقہ دیکھیں. ہم جیسے لوگوں کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو نہ دیکھیں. لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جی فلاں مولوی نے یہ کر دیا، نو جی سارے ہی ایسے ہوتے. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے. جو سیکر آف ٹروتھ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اسے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں اوریجنل ٹیچنگز پہ جاؤں، ٹیچنگز تو بالکل فلالیس ہیں، ٹیچنگز تو بالکل پرفیکٹ ہے. تو اسی لیے سلمان الفارسی اس پریس کے ساتھ رہے کہ چلو علم تو مل رہا ہے نا، بندہ ٹھیک نہیں ہے اور بات ہے. یہ کہتا کچھ ہے، عمل نہیں کرتا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں. تو کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد یہ پریس بیمار ہو گیا، اور بیمار ہوا تو مر گیا. جب مر گیا تو لوگوں نے آ کے کہا کہ جی ہم تو اس کو بڑا گرینڈ سا فیونرل دیں گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا پریس تھا، ہمارا بڑا لیڈر تھا، تو اس کو ہم بڑا گرینڈ سا فیونرل دیں گے. سلمان الفارسی نے کہا رک جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی گرینڈ فیونرل دو میری بھی 2 باتیں سن لو. انہوں نے کہا یہ ویسے ٹھیک ہے، علم میں اچھا تھا، لیکن تھا یہ 2 نمبر. تو انہوں نے کہا اتنا بڑا تم نے الزام کیسے لگا دیا ہمارے بابے پہ، کیسے الزام لگایا تم؟ اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے اس کے سامان کہاں چھپا ہوا ہے. تو اس نے وہ جب تجوریاں کھولی، اس نے کہا یہ آپ لوگوں کا سونا چاندی اور جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ سارے یہ پڑیں گے، واپس لے جائیں، یہ چیریٹی کوئی نہیں ہوئی یہاں پہ. تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا ہمارے ساتھ ہینڈ ہوا. لیکن انہوں نے سلمان الفارسی کو اپریشیٹ کیا، اور پھر ایک اور پریسٹ منگوایا گیا. یہ جو پریسٹ آیا یہ بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے جو نا سلمان الفارسی کو پڑھانا شروع کیا. سلمان الفارسی نے دوبارہ ان کے ساتھ ایک پلیج کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. اب کچھ دیر کے بعد یہ بھی کافی بوڑھا تھا، بیمار ہونا شروع ہو گیا. تو سلمان الفارسی نے اس سے پوچھا کہ شیخ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو میں پھر دین کہاں سے لوں گا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا جو دین ہے نا اس کو لوگوں نے بہت بدل دیا. ہمارا جو دین ہے اس کو لوگوں نے بہت بدل دیا. میں کسی کو نہیں جانتا جو صحیح دین پر ہے سوائے ایک شخص کے.
اور وہ شخص موصل میں رہتا ہے، وہاں تم چلے جاؤ، وہاں تم وہ مل جائے گا، اور یہ پریسٹ ہے، اس کا پوچھنا میرا بتانا، وہ تمہیں پڑھا دے گا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ فوت ہو گیا۔ سلمان الفارسی نے اپنے کچھ معاملات نپٹا کے موصل چلے گئے، وہاں گئے تو اس پریسٹ سے ملے اور کہا میں آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں، میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا، وہ بھی بوڑھا تھا، اس سے پوچھا بھئی جب آپ چلے جائیں گے تو کہاں، میں جو نا کہاں جاؤں؟ اس نے کہا ہمارا دین کرپٹ ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتا کسی کے پاس صحیح دین ہے، کیونکہ کرسچینٹی کے اندر کرپشن آ چکی ہے، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، حالانکہ وہ تھے اللہ کے نبی اور رسول تھے، لیکن لوگ پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو میں نہیں جانتا صحیح دین کہاں ہے سوائے ایک بندے کے، وہ فلاں جگہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جب وہ فوت ہوا آپ وہاں چلے گئے، وہاں جب پہنچے اس بندے سے بھی کہا کہ جی اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کوئی شخص بھی جو اس کے پاس صحیح دین ہوگا سوائے کہ اموریہ ایک جگہ ہے، وہاں تم چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک بندہ مل جائے گا۔ سلمان الفارسی اب یہ چوتھی دفعہ جگہ موو کر رہے ہیں۔ فائنلی وین ہی گوز ٹو اموریہ، وہاں پہ جو پریسٹ ملا تو وہ ان ساروں سے اچھا تھا، یعنی جب بھی انہیں جگہ موو کیا نا تو ہی فاؤنڈ دا پریسٹ ٹو بی بیٹر دین دا لاسٹ ون۔ ہر دفعہ جو ان کو پریسٹ ملتا وہ پچھلے سے بہتر ہوتا، یعنی اپنے تقویٰ میں، اپنے اخلاص میں، اپنے زہد میں، ہر اعتبار سے ان کو بہتر مل رہا تھا۔ تو جب فائنلی اموریہ پہنچے تو وہ پریسٹ سب سے اچھا تھا، اور اس کی بھی جب عمر قریب آ گئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد میں دین کہاں سے لوں گا؟ انہوں نے کہا بیٹے خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد ایک بھی بندہ ایسا ہے جس کو تم ٹرسٹ کر سکتے ہو، لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ وہی زمانہ ہے ہماری کتابوں کے مطابق جو کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کا وقت ہے۔ تو یہاں سے اگر میں فوت ہو جاؤں، بوریا بسترا اٹھا کر یثرب کی طرف چلے جانا۔ یثرب کا ڈسکرپشن کیسے تھی؟ اس نے کہا یہ علاقہ ہے عربیہ میں، تمہیں جانا پڑے گا جہاں پہ بہت سارے کھجور کے درخت نظر آئیں گے، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ ویٹ کرو، جو بھی نبی ہوگا وہ ادھر ہی آئے گا، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس جگہ سے وہ نمودار ہوگا، وہاں سے وہ اس کا، یعنی وہ وہاں پہ آئے گا، وہاں پہ وہ اپنی کنگڈم بنائے گا، وہاں پہ اس کا ایمپائر ہوگی، جو کچھ بھی ہے وہ وہاں سے ہوگا۔ تم جاؤ یثرب۔ یثرب جو ہے یہ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ سلمان الفارسی اب کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس کا بھی انتقال ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ جو آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے، آپ کے پاس ایک گائے تھی، کچھ آپ کے پاس بکریاں تھیں، آپ نے بیچی، پیسے اکٹھے کیے۔ ایک کیراوین تھا جو کہ مدینہ کی سائڈ پہ خیبر کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ خیبر واز اے ٹریڈنگ سٹی، وہاں پہ لوگ نا تجارت کے لیے جایا کرتے تھے مختلف علاقوں سے، دماسکس سے اور جو ہے مختلف ایریا سے۔ تو آپ اس کیراوین کے ساتھ جڑ کے آپ نے کہا بھائی میرے سے پیسے لے لو، مجھے آپ یہاں خیبر تک لے جاؤ، باقی میں آگے دیکھ لوں گا میں نے کہاں جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ اب یہ لوگ تھوڑے سے کرپٹ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس یہ بندہ آ گیا، اس کو پکڑو اور اس کو بازار میں بیچ دو، کیونکہ ان کے پاس، سلمان الفارسی کے پاس نہ تو کوئی فیملی ہے، نہ کوئی فرینڈز ہیں، نہ کوئی کلین ہے، اور عربوں کے ہاں نا اگر آپ کا کلین نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں، آپ کی بیک ہی نہیں ہے، آپ کی سپورٹ ہی نہیں ہے کوئی، تو کوئی بھی بندہ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سلمان الفارسی کو پکڑا، چینوں میں باندھ دیا، اور جا کے نا اب خیبر کے پاس ایک بازار میں بیچ دیا۔ اب وہ جتنا مرضی کہتے ہیں میں سلیو نہیں ہوں، میں آزاد آدمی ہوں، اب وہ 40 بندہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ جو ہے نا سلیو ہیں، آپ غلام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں۔ ظاہری بات ہے غلام تو یہ کہتے کہ میں نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اس کی بات کو کیا ماننا، وہ جو 40 بندہ گواہی دے رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سلمان الفارسی کو ایک یہودی کے ہاں بیچ دیا خیبر کے پاس۔ یہ جو یہودی تھا اس کا جو فرسٹ کزن تھا اس کو اس نے سلمان الفارسی کو گفٹ کر دیا۔ سلمان الفارسی کو نا اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں لیا، میں نے تمہیں اپنے کزن کے لیے لیا، جو کہ ایکچولی جوئش ٹرائب بنو قریظہ کا تھا۔ بنو قریظہ کہاں سیٹلڈ تھی؟ دے سیٹلڈ ان مدینہ۔ جب سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ مجھے وہ کزن جو تھا، وہ جو جو تھا، وہ جب جس کے اب پوزیشن میں آ کے جو ان کا مالک بن گیا، وہ جب مجھے مدینہ کی طرف خیبر سے مدینہ لے جا رہا تھا، کہتے ہیں میری آنکھیں چمکنا شروع ہو گئی، اور میں نے جب وہ ڈیٹ پام ٹریز دیکھے میں نے کہا دس از اٹ۔ مطلب ان کو ساری ٹینشنیں بھول گئی کہ میں اس وقت غلام ہوں، میں کسی کی کسٹڈی میں آیا ہوا ہوں، مجھے غلط طریقے سے پکڑا گیا ہے، میری رائٹس لے لی گئی ہیں۔ آپ کو صرف یہ خوشی تھی کہ الحمدللہ میں پہنچا تو ادھر ہی پہنچا جہاں میں نے جانا تھا۔ تو ان کے لیے امپورٹنٹ کیا تھا؟ دا ڈیسٹینیشن، دا گول، دا ٹارگیٹ۔ سلمان الفارسی اب اس بندے کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اس کے پاس ڈیٹ پام کے باغات تھے، تو یہ سلمان الفارسی کو کام لگاتا کہ چلو اوپر چڑھ جاؤ، وہاں سے جا کے کھجوریں توڑ کے لاؤ۔ تو سارا دن وہ یہی کام کرتے رہتے، اوپر چڑھتے جا کے کھجوریں توڑتے، پھر جب پلانٹیشن کا سیزن آتا پلانٹنگ کرتے، تو یہ کام وہ کرتے رہے انٹل ون ڈے آفٹر سم ٹائم پاس بائی،
اس جو کا ایک کزن تھا جو کہ وہاں پہ اس کو ملنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ برباد ہو گئے اوس اور خزرج، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج جو تھے یہ 2 عرب قبیلے تھے مدینہ میں۔ اس نے کہا برباد ہو گئے سارے کے سارے۔ انہوں نے کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں وہ جو تھا نا، وہ جو نبی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مکہ سے آ گیا وہ۔ اب یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ جس درخت کے اوپر سلمان الفارسی چڑھے ہوئے نا، نیچے بات ہو رہی ہے۔ سلمان الفارسی نے جیسے سنا کہ وہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ آ گیا، تو آپ کے نا ایک دم سے الرٹ ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے بس چھوڑ دیا درخت کو، اور میں ایسے بس گر گیا نیچے۔ جیسے نیچے گرے آپ نے اپنے مالک کا گریبان پکڑ لیا کہ کیا کہا تم نے، کون آ گیا یہاں پہ؟ تو اس مالک نے کیا زور سے تھپڑ لگایا آپ کے منہ پہ۔ انہوں نے کہا واپس جاؤ کام کے لیے، کدھر تم نیچے اتر آئے؟ سلمان الفارسی کہتے ہیں میں آرام سے دوبارہ سے واپس درخت پہ چڑھ گئے اور کھجوریں توڑنے لگا۔ کہتے ہیں لیکن میرا دل جو تھا نا اتنا ایکسائٹیڈ تھا کہ اللہ کا نبی جس کے بارے میں جس کو ڈھونڈنے کے لیے میں یہاں آیا تھا، سنا کہ وہ آ رہا ہے۔ اچھا اس رات کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ قبا، جہاں مسجد قبا ہے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ سلمان الفارسی جہاں اپنے کام سے فارغ ہوئے، آپ نے کچھ کھجور لیے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ کھجور کیوں لیے؟ کیونکہ آپ کا جو لاسٹ ٹیچر تھا اس نے بتایا تھا کہ اس نبی کو پہچاننے کی نشانیاں 3 ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ جب تم اس کو صدقہ دو گے وہ نہیں لے گا۔ اگر تم اس کو صدقہ دو گے نا کہ یہ صدقہ ہے آپ کے لیے، زکوٰۃ ہے آپ کے لیے، وہ نہیں لے گا۔ اس کے اوپر یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے صدقے لے، نہیں لے گا۔ اگر تم اس کو گفٹ دو گے وہ لے لے گا، تحفہ دو گے وہ لے لے گا، تحفہ انکار نہیں کرے گا۔ اور تیسری چیز، اس کی شولڈرز کے بیچ میں نبوت کی سیل ہوگی۔ اب سلمان الفارسی جو ہے نا وہ قبا کے مقام پہ پہنچے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم مدینہ کے لوگ ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کے لیے یہ چیریٹی لے کے آؤں، یہ صدقہ ہے، یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از وہ لیا اور سیدھا صحابہ کو پاس کر دیا۔ صحابہ نے اس میں سے کھایا، آپ نے ایک کھجور کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو سلمان الفارسی نے، یو کین اونلی امیجن، انہوں نے اپنی لٹل نوٹ بک میں ایک ٹک لگا دی کہ چلو جی پہلا ٹک تو ڈن۔ اگلے دن آپ پھر آئے، اس دفعہ دوبارہ آپ کھجوریں لے کے آئے۔ آپ نے کہا کہ یہ تو میں کھجوریں آپ کے لیے تحفے میں لے کے آیا۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ میں آپ کے لیے تحفے میں لے کے آؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لی، اس میں سے ایک خود کھائی، باقی صحابہ کو فارورڈ کر دی۔ سلمان الفارسی نے دوبارہ اپنی نوٹ بک نکالی اور لکھا نمبر 2 پوائنٹ ٹک۔ اور پھر اب تیسری چیز رہ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ کسی کی فوتگی ہوگی، آپ نے وہاں پہ نماز جنازہ پڑھایا۔ اب وہاں سے جب سب نکل رہے ہیں تو سلمان الفارسی نے یہ اپرچونٹی دیکھی کہ میں کسی طرح سے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے سے دیکھ لوں کہ آپ کی بیک پہ وہ نشان ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، سلمان الفارسی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور وہ ایسے نا کبھی اوپر سے دیکھ رہے ہیں، کبھی سائڈ سے دیکھ رہے ہیں، کسی طریقے سے کوئی نظر آ جائے، کوئی آنکھ ہوتا ہے نا، کبھی کپڑا تھوڑا پیچھے سلپ ہوتا ہے تو بندے کو نظر پڑ جاتی ہے، تو وہ ایسے سے کر کے نا دیکھ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا یہ بندہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور انیوژول بیہیویئر کر رہا ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ میری سیل دیکھنا چاہ رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا، اپنی شرٹ کو نا جس کے تھوڑا سا آگے سے اوپن تھی لوز کر کے ذرا شولڈرز کو ڈراپ کر دیا پیچھے کی طرف۔ جب ڈراپ کیا تو بالکل سامنے سلمان الفارسی کے نا آپ کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شولڈر کے بیچ میں وہ سیل نظر آ گئی۔ سلمان الفارسی کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، آپ رونا شروع ہو گئے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے ہگ کر لیا اور کہا اونچا سا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھپکی دیتے کہا آگے آؤ، آگے سے آگے ان کو کیا اور ان کو گلے لگایا اور کہا کیا ہو گیا مجھے بتاؤ، بیٹھو میرے ساتھ۔ اور وہاں پہ سلمان الفارسی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ آپ کو نہیں پتا میں کہاں سے آ رہا ہوں، آپ کو ڈھونڈتا ہوں۔ میں پرشیا سے بلانگ کرتا ہوں، فارس کے علاقے سے میں آیا ہوں، ہم لوگ ماجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ہمارے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی۔ میں وہاں سے چلا ہوں، ایک پریس، دوسرا پریس، تیسرا، چوتھا، 4 لوکیشنز بدلتا ہوا، فائنلی مدینہ میں آیا، غلامی کی، اور پھر آپ مجھے آج ملے۔ اور نبی نے جب یہ سب کے سامنے یہ بات شیئر کی تو صحابہ کا بھی نا ایمان کا لیول بہت اوپر چلا گیا۔ اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اس کو دیتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے نا، اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے۔ جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ سلمان الفارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں پھر بھی غلام ہوں، میں آپ سے مل تو لیا لیکن میں نے جانا اپنے ماسٹر کے پاس ہی ہے، ابھی بھی میں وہاں سے فرار ہو کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کون اپنے بھائی کو آزاد کرے گا؟ تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے والنٹیئر کیا کہ جی جو رقم ہے ہم پے کریں گے۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ جی سلمان الفارسی کی کیا ویلیو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اس نے کیا کیا؟ پرائز چڑھا دی
کیا پرائز کر دی؟ 300 کھجور کے درخت. اس نے کہا سلمان چاہیے آپ کو نا، سلمان یہ والا، ہاں اس کے 300 کھجور کے درخت دو، اس کے علاوہ 40 تولے سونا، یہ دو گے تو سلمان ملے گا، ادروائز نو سلمان، سلمان میرا جو نا غلام ہی رہے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے 300 ڈیٹ سیڈز جو ہے نا وہ اکٹھے کروائے، جو بھی کھجوروں کے گٹھلیاں آ رہی ہیں وہ آپ نے 300 اکٹھے کروائے. آپ نے سلمان فارسی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلے، میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ پلانٹ کروں گا. اور آپ نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے 300 ڈیٹ پام کے جو سیڈز ہیں وہ پلانٹ کیے، اور اتنی برکت ہوئی کہ وہ 300 کے 300 درخت کے شجورت میں نکل آئے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جتنا ان کو ٹائم لگتا تھا وہ لگا، کچھ مہینے یا 6 مہینے 8 مہینے جتنا ٹائم لگا. لیکن عام طور پر نا کہ جب آپ سیڈز لگاتے ہو تو ضروری نہیں ہے سارے ہی نکلیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 50-50 ہو یا 60-40 ہو، کہ 40% بیج ضائع ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لگائے تھے تو وہ 300 کے 300 میں سے درخت نکلے. اور پھر یہ 40 تونے سونا جو تھا یہ بھی اکٹھا ہو گیا، پیمنٹ ہوئی، اینڈ ود ان اباؤٹ اے ایئر اور لیس دین اے ایئر سلمان الفارسی آزاد ہو گئے. اور پھر ان سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا، جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ جو خندق کھودنے کا آئیڈیا تھا یہ آئی سلمان الفارسی کی طرف سے. اور آگے جا کے بھی دیگر ان کے واقعات موجود ہیں جہاں پہ ان کا تقویٰ، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ، یعنی وہ شخص جو کہ اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے سرچنگ فار ٹروتھ نکلا تھا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ریفلیکشن بتاؤں. جب ہم لوگ صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، ہمارے دماغ میں عام طور پہ عربز آتے ہیں، سارے عرب تھے. اب یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ سلمان الفارسی عرب نہیں تھے، ہی واز فرام پرشیا. سہیب رومی واز بلو آئیڈ بلانڈ ہیئر رومن. سیدنا بلال جو تھے وہ افریقن تھے. تو صحابہ کا تصور اگر آپ کے دماغ میں یوں ہے کہ سارے کے سارے عرب تھے، سارے عرب نہیں تھے. اس میں ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل اینڈ ملٹی جو نا ملٹیپل بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوئے تھے. عبداللہ ابن سلام جو تھے، he was a Jewish rabbi who became Muslim. He was from Philistine. تو آپ کو اتنی ورائٹی نظر آتی ہے صحابہ کے اندر. ہاں بائی اینڈ لارج عربز ہی تھے، لیکن اس کے اندر بہت سارے اور بھی کلرز تھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ سارے لوگ کون تھے تو بڑے ڈفرنٹ، اپنے دیکھنے میں، اپنے قد کاٹ میں، اپنی شکل و صورت میں بہت مختلف تھے. لیکن کامن چیز کیا تھی؟ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. جتنے بھی نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے نا، وہ سارے صرف اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ یہ بندہ ہمیں ہمارے رب سے کنیکٹ کر رہا ہے. تو آج ہم لوگوں نے آج آپ لوگوں کو بلایا ہوا ہے، وہ بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگ ہو سکتا ہے بہت ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں. ہم کوئی بندہ پنڈی سے آیا ہے، کوئی بندہ اسلام آباد سے ہی رہتا ہے، کوئی فلاں سیکٹر سے، کوئی فلاں سیکٹر سے، کوئی اسکول میں ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی یونیورسٹی میں ہے، کوئی ورک پلیس میں ہے. لیکن سب میں کامن فیکٹر کیا ہے کہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں کسی طریقے سے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے، اور ہم لوگ دنیا میں بھی خوشی سے زندگی گزار لیں، اور آخرت میں ہم جس طرح آج یہاں بیٹھے ہیں بالکل اسی طرح ہم سارے جنت میں بھی ہوں. ہے کہ نہیں سر؟ تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس سٹوری سے آپ بہت سارے ویلیوبل لیسنز لے کے جائیں. سب سے ویلیوبل لیسن یہ کہ علم کی جستجو، حق کی تلاش کے لیے یو شوڈ گو ٹو اینی لمٹ. کسی حد تک چلے جائیں تاکہ آپ حق تک پہنچ جائیں حق کی تلاش میں. میں خود آج سے کئی سال پہلے دین کی طرف آنا شروع ہوا. میں دین پہ تو نہیں تھا، میری ساری ایجوکیشن جو ہے وہ ملک سے باہر ہوئی ہے. انگلینڈ سے میں نے بیچلرس کیا، آسٹریلیا سے ماسٹرس کیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کا میری ایکچولی فیلڈ ہے. لیکن کچھ حالات اور واقعات نے مجھے اس طرف راغب کر دیا، اور جب میں اس طرف آیا تو میں بہت کنفیوژن میں تھا کہ پتہ نہیں صحیح دین کہاں ہے. صحیح دین آ بھی گیا تو صحیح اسکول آف تھاٹ کیا ہے، واٹ از دا بیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ اسلام. تو الحمدللہ محنت بہت لگی، بہت سر کھپایا، بہت لوگوں کے ساتھ ٹائم لگایا. لیکن الحمدللہ یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہ ہمارے لیے سب سے افضل اور اعلیٰ چیز ہے. جو ہمارے رب کا فیصلہ ہو، جو ہمارے پیارے نبی کی بات ہو، وہ سر آنکھوں پہ ہے. اور جب یہ بات آپ تک پہنچ جائے اس کے بعد صرف ایک ہی آپشن رہتا ہے. وہ کیا آپشن ہے؟ کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، اب ہم اطاعت کریں. آپ کو بات پسند آ رہی ہے نہیں پسند آ رہی، وہ مسئلہ ہی اور ہے. بات یہ اگر اللہ اس کا رسول کا حکم ہے تو پھر کرنا ہو. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کے اندر شرح صدر عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کر سکیں.
لیکن کرنا وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا. تو میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور میری دعا تو یہ کہ راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو چن لے ٹو بی ہز فیوریٹس. ہم جب دعا مانگیں تو پھر دعا مانگنے میں کوئی انکم ٹیکس تو نہیں ہے نا. ویسے ٹھیک ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں جا رہی ہیں، لیکن دعا مانگنے میں تو کوئی ٹیکس نہیں ابھی تک حکومت کی طرف سے. تو مانگو، بڑی سے بڑی دعا مانگو، کوئی اللہ مجھے اپنے فیوریٹس میں سے چن لے. میں نے کوئی عام مسلمان نہیں بننا. آئی وانٹ ٹو بی ون آف یور فیوریٹ پیپل. اور اگر اس کے لیے، اسی لیے آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنا ہی ہے نا تو پھر جنت کا کوئی بھی مقام مانگ لو. آپ نے کہا الفردوس مانگو. اگر مانگنا ہی ہے اللہ تعالیٰ سے then ask for الفردوس، بلکہ الفردوس الاعلیٰ، سب سے جو بیسٹ مقام ہے وہ مانگو. اینڈ دین اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا وہ کام کرنے کی جو آپ کو وہاں تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.